نسل کے اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ دور حاضر میں ایمان کی حفاظت، سبحان اللہ، بڑا اچھا موضوع دیا ہے۔ جن حضرات کو ٹھنڈ کا زیادہ احساس ہے اور اپنی ناک تک منہ بند کیے ہوئے ہیں، وہ اس مسئلے کو سننے کہ منہ بند کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے، یا اپنا منہ کھول لیں۔ ہاں، مردوں کے لیے چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اب آپ کتنے تیار ہیں یہ تو آپ کی سماعتیں کچھ دیر میں فیصلہ کر لیں گے، مگر جو عنوان ہے بہت قیمتی عنوان ہے، اور اس کو سننے کے لیے مکمل بیداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جس خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہ خاموشی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تو مناسب نہیں۔ اگر واقعتاً آپ کو اس پر گفتگو سماعت کرنا ہے اور میں اپنے علم کے مطابق گفتگو کروں تو اس کے لیے مکمل آپ کی تیاری بھی چاہیے، اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں تھوڑا سا انتظام کر دیتا ہوں۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کچھ بیداری آئی پیچھے والے حضرات؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے سب کو یاد ہے، ذرا پڑھے میرے ساتھ، یہ حوالے، پیچھے والے بھی بھائی، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے۔ نقیب صاحب آپ کا سبحان اللہ، وہ مقام نہیں ہے۔ مظفر بھائی ان کو یہاں بٹھا۔ آپ تو نقیب کو بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ صوتوں کو جگائے۔ اب نقیب ہی اگر گوشہ نشی ہو گیا تو بچہ چہرہ آپ کا بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حوالے پڑھو پڑھو، سبحان اللہ، یہ حوالے ہمیں رسوا۔ ہمارے پاس بڑے مضبوط حوالے ہیں میاں، حضور کا حوالہ، حضور کے صحابہ کا حوالہ، حضور کے اہل بیت کا حوالہ، اور حضور کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کا حوالہ، ان کو دیکھنے والے تبع تابعین کا حوالہ، ائمہ اجتہاد کا حوالہ، ائمہ طریقت کا حوالہ، امام احمد رضا خان کا حوالہ، اور تاج الشریعہ کا حوالہ، اے ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اور اللہ، ان دونوں سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا حوالہ۔ اے ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ بہت آگ لگی ہے نا لوگوں کو، یا تو خود لگائیں گے زیادہ سے زیادہ، اور اگر اللہ توفیق دے دے گا تو وہ آگ بجھ جائے گی، ہے نا؟ بغض کی آگ نے کھا لیا۔ خیر، وہ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں، صحابی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ صحابی تو جنت کا عیش لے رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ لات پڑتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت ویسے تو آپ ہندوستان بھر کا سفر کر رہے ہیں لیکن کانپور والوں پہ آپ کا بڑا ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ بولے بار بار جاتے ہیں کانپور، بار بار جاتے ہیں۔ اچھا بار بار آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ چلو ہم مت بلاؤ، میں لہجہ پرانا ہو گیا۔ میں نے کہا پرانا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کے ماننے والے کا کفن پرانا نہیں ہوتا۔ اے ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ تو نبی کی بات کیسے پرانی ہو جائے گی؟
نبی کی گفتگو کیسے پرانی ہو جائے گی؟ میں پرانا ہو سکتا ہوں اور ہو کر رہوں گا، لیکن سرکار کے فرمان کی لذت کیا ہے؟ لات پڑتا ہوں تو آتی، اس کو یوں پڑھ لیں، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مکتے پاسے۔ ہوتا کیا ہے؟ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا دیتے ان کا منگتا۔ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جی لگا کر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عنوان کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں، ایک ہے تحفظ ناموس رسالت اور دوسرا ہے دور حاضر میں ایمان کی حفاظت۔ پہلے میں ایمان پر گفتگو کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حضور کی رسالت پر پہرا دینے والا ہونا کون چاہیے، کس کا حق ہے کہ حضور کی عزت پر پہرا دے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ بزرگوں نے لکھا ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدینے کے تاجدار جو کچھ لے کر کے آئے ہیں خدا کی بارگاہ سے، اس سب کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب بھئی بولتے رہیے آپ، تبھی میں اپنا سفر مکمل کر پاؤں گا، چونکہ رات کے 1 بج گئے ہیں۔ 1 بجے انسان کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عقلیں بھی تو پہلے ہی سے گل ہو جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں گفتگو بھی کرنا اور آپ کو بیدار بھی رکھنا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو چیزیں بھی مدینے کے تاجدار لے کر کے آئے، ان ساری چیزوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ وہ آدمی کہ جو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہے کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی قدر کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اس کے آگے یہ جملہ بھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، دخل الجنہ، تو وہی شخص جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایمان کا فائدہ کیا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ایمان کے لیے ہمارے بزرگوں کی روش کیا ہوتی تھی؟ ایمان کی خاطر ہمارے بزرگ کس طریقے سے تک و دو اور محنتیں کیا کرتے تھے، ایمان بچانے کے لیے کس طریقے سے کوششیں کیا کرتے تھے۔ ایمان کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے جس کو سنن ابی حنیفہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے ایک حدیث ذکر فرمائی کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 14 سال کا یہودی بچہ تھا، نبی سے محبت کیا کرتا، سرکار کی خدمت میں رہتا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سرکار علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ ایک دن میرے نبی نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ وہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، سرکار وہ بیمار پڑ گیا ہے،
सरकार ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, इन हदू बिना नऊदू जानन अल यहूदी, आओ मेरे साथ चलो, हम उस यहूदी पड़ोसी की तीमारदारी और उसकी मिजाज पुरशी के लिए आ रहे हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, आओ मेरे साथ चलो, हम उसको देख करके आते हैं। अब एक जुमले पे जरा गौर करना, यहाँ लफ्ज आया है हम अपने यहूदी पड़ोसी को देखने चलते हैं। हो सकता है कल मेरी तकरीर का कोई मतलब निकाले, मौलाना ने लफ्ज यहूदी बोला था, सरकार यहूदी को देखने के लिए गए थे। हमने कहा अगर इस तरह के शुकूक व शुबहात निकालोगे, इमाम अहमद रजा खान ने हमें उनके भी जवाब सिखा दिए हैं। आला हजरत से मलफूज शरीफ में एक सवाल हुआ, इमाम ये बताइए काफिरों के साथ नरमी बरतना चाहिए? सरकार अलैहिस्सलाम ने तो खुद एक काफिर के साथ नरमी बरती थी। एक काफिर मेरे नबी की बारगाह में आया, रात को मेहमान बना, इस ख्याल से सारा खाना खा गया कि मैं सारा खाना खा जाता हूँ ताकि हुजूर के घर वाले भूखे रह जाए। उसने खाना खा लिया, करना क्या हुआ, उसका पेट खराब हो जाता है, उसने नजासत बिस्तर पर डाल दी, सुबह को उठा चला गया इस ख्याल में कि हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसके बाद उसने कीमती तलवार वही छोड़ दी, वही भूल गया। जब दूर चला गया, ख्याल आया कि मेरी तलवार रह गई है, पलट के फिर आया तो क्या देखता है कि मदीने के ताजदार ने अपने सहाबा इकराम को वो बिस्तर दिया है और मेरे नबी के सहाबा उस बिस्तर को अपने हाथ से धुल रहे हैं। कहा देखो मेरे नबी ने इस काफिर के साथ नरमी बरती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जब ये हदीस पेश करके सवाल किया गया, जरा जुमले पे गौर करना, मेरे इमाम ने फरमाया सरकार उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में नबी को गैब से पता था कि अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो किनके बारे में? जिनके बारे में सरकार को पता था कि वो कलमा पढ़ के, जल्दी बोलो ना यार, क्या होने वाले हैं। अब अगर आज के दौर में कोई इत्तेहाद की बात करता है तो भैया हमें ये भी बता दे कि तुझे भी गैब की खबर है। हाँ, अगर इल्मे गैब का दावा कर रहा है तो फिर आए। सैयद साहब किबला, सैयद साहब किबला तशरीफ फरमाए, हम कहेंगे इनके सामने आके बैठ जा, ये तेरे इल्मे गैब की पूरी हकीकत खोल के रख देंगे। गौर फरमाइएगा। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात आपने सुन ली, मेरे नबी का फरमान सुने। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन हदू बिना नऊदुना अल यहूदी अल जारन अल यहूदी, चलो आओ हम अपने पड़ोसी यहूदी को देखने चलते हैं। जरा गौर फरमाना ईमान की कदर क्या है और कलमा पढ़ने के बाद इंसान को फायदा क्या मिलता है। जैसे ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, आका करीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, मेरे नबी ने क्या देखा, फवजदहु फिल मौत, सरकार ने उसकी कैफियत को देख करके पहचान लिया कि ये अनकरीब दुनिया से चला जाएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जरा गवाही दे दे अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी सरकार ने उस पर इस्लाम पेश किया, हुजूर ने उस पर ईमान पेश किया। सरकार ने उससे कलमा पढ़वाना चाहा, उसने अपने बाप की तरफ नजर डाली, बाप ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मेरे नबी ने दावत दी और फरमाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उसने फिर अपने बाप को देखा, बाप कहने लगा इशहद लहू, मदीने के ताजदार जो कह रहे हैं उनकी गवाही दे दे। बच्चे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो बच्चा कहता है अब मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। जब आका करीम पर कलमा पढ़ लिया, इधर कलमा पढ़ा, कुछ देर के बाद इंतकाल हो जाता है। अब ईमान का कमाल देखिएगा, ईमान की बरकत देखिएगा।
ईमान का फायदा देखिएगा। मेरे सरकार ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और अर्ज करते हैं मौला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ा बी लशमतम मिनन नार। हे अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है कि तूने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। पता चला कलमा इस्लाम तुम्हें दुनिया के अंदर भी सुरखरोई अता फरमाता है और आखिरत के अंदर भी तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। गौर फरमाइएगा, हम कहते हैं इंसान कलमा पढ़े उसको तो फायदा मिल ही जाता है, कंकरी भी अगर कलमा पढ़ दे तो उसका भी कमाल देखिए। है बेशक सुभान अल्लाह। सैयद साहब किबला की तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि आए तो बहुत से लेकिन बहुत सारे चले गए। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, है ना। चले गए। हमारे कारी साहब तो है माशाअल्लाह। अरे भाई कारी साहब आगे आइए, आप काहे पीछे बैठे हो? मैं ख्याल में हूं कि आप चले गए, है ना। आपको जाना नहीं है, सब चले गए। हाँ, कारी साहब को तो कहीं जाने भी नहीं देना। हाँ, गौर फरमाइएगा। अबू जहल जब मेरे नबी की बारगाह में आया, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं 5 या 7 कंकरी लेकर के आया और आने के बाद क्या बोलता है, वाकया जरा मशहूर है मगर हिकमत बता रहा हो। सरकार की बारगाह में आया, उसने अपनी मुट्ठी के अंदर कंकरियां छुपा करके रखी थी। अगरचे वो कट्टर काफिर था। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये उसी के लिए आए थे। अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी है, लेकिन कट्टर काफिर होकर दुश्मन रसूल होकर के भी जानता था जो नबी होता है वो गैब की खबरें दे दिया करता है। ने कहा आज के कानपुर हो या दुनिया भर के ये वहाबी उस अबू जहल से भी बदतर है। कम से कम वो इतना तो जानता था कि जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। ये जालिम तो नबी अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने का दावा करते हैं और उसके बाद भी नबी के इल्मे गैब का इनकार करते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार की बारगाह में आकर के कहता है अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या। अभी मैंने एक चीज छुपा ली, ये बताओ मेरी मुट्ठी में कुछ नजर आ रहा है आपको? है? जो चीज नजर ना आए वो गैब है। बोलो है कि नहीं? तो मेरी उंगली के अंदर क्या है वो आपके लिए, मेरी मुट्ठी में क्या है वो आपके लिए गैब है कि नहीं? और मेरी मुट्ठी के लिए आप गैब है। मुट्ठी के अंदर जो चीज है उसको आप नजर नहीं आ रहे और आपको मुट्ठी के अंदर की चीज नजर नहीं आ रही है। कंकरी कौन लाया था? हुजूर के अबू जहल लाया था। अब सरकार को इल्मे गैब नहीं है, बदबख्त ये क्यों बोल रहा है? हुजूर की निगाहे नबुव्वत का आलम यह है कि सरकार ने अबू जहल के हाथ पर निगाहे नबुव्वत डाली तो हाथ के अंदर क्या था उसको मेरे नबी नजर आ गए। अरे बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। ये नुक्ते अगर 9-10 बजे दिए जाते तो आप इस तरीके से बेचैनी इस तरीके से सुस्त ना होते, इज़हारे मोहब्बत करते। जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले। गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के लिए मुट्ठी के अंदर की चीज गैब है और मुट्ठी के अंदर की चीज सरकार जो है उसके लिए सरकार गैब है। लेकिन तू कहता है नबी को गैब का इल्म नहीं। हमारा अकीदा दे, सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम का आलम तो ये है, नबी ने उसकी मुट्ठी पर नजर डाली, मुट्ठी के अंदर की चीज बोलने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे नबी तो गैब जानते ही है, अगर नबी की नजर किसी कंकरी पे पड़ जाती है अल्लाह उसको भी गैब का इल्म अता फरमा दिया करता है। और मैंने कहा था कलमा पढ़ने का फायदा यह है कि जहन्नम से आजादी मिल जाती है। इधर देखो तो सही, कंकरी जब तक कलमा नहीं पढ़ा था उसने तब तक अबू जहल के हाथ में गिरफ्त थी, उसकी कैद में थी, उसकी जेल में बंद थी। लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा अबू जहल ने कंकरियों को फेंक दिया, कंकरियां जमीन पे आकर के हमें साइन दे रही थी ये सरकार का कलमा है, जो पढ़ लेता है उसको आजादी मिल जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस
مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک چیز اور بتائیں، کنکری لایا تھا ابو جہل، کلمہ پڑھ رہی ہے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ. کنکریاں بھی بتا رہی تھی میاں اٹھا کے تو تم لائے ہو مگر ہم تمہارے نہیں ہیں. سبحان اللہ بے شک. واہ اس جملے پہ ایسی بولو گے تو پھر کیسے بات چلے گی؟ ابھی تو مجھے بہت کچھ بول رہا ہے. کنکریاں بھی کہہ رہی تھی آپ ہمیں مٹھی میں بند کر کے لائے ہو لیکن ہم تمہارے، ہم ہیں کس کے؟ ایک بات اور سنا دیں، یہی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پڑھتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. غور فرمانا، اس شعر کی شرح میں حضرت علامہ فیض اویسی صاحب علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. ایک دن میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو سرکار علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہوا. پہنچ گئے میرے نبی کی بارگاہ میں. پہنچے گھر پر کاشانہ عائشہ صدیقہ پر، پتا چلا حضور نہیں ہے. انہوں نے فرمایا فلاں باغ کے اندر مدینے کے تاجدار تشریف فرمائے جائیے. یہ وہاں جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں آئے ہو؟ یار جملوں پہ ذرا غور کرنا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چلا آیا ہو. پیار سے بولیے سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر آئے. سرکار نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے حضور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چلا آیا ہو. سرکار نے اونچے ٹیلے پر بیٹھنے کا حکم دے دیا. وہاں پر اونچی جگہ تھی وہاں بٹھا دیا. اتنے میں عمر فاروق اعظم آئے. فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بھی وہی جواب دیا. ان کو ان کے برابر میں بٹھا دیا. اتنے میں حضرت عثمان غنی آ گئے. سرکار نے ان سے بھی یہی سوال کیا. انہوں نے بھی یہی جواب دیا. میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر سرکار نے 7 یا 5 کنکریاں لی اور لینے کے بعد پہلے اپنے ہاتھ میں لی اور ان کنکریوں کو آقا کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ میں رکھا. جیسے ہی ہاتھ میں رکھا وہ فوراً اللہ کی تسبیح کرنے لگی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے تسبیح سنی اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں تسبیح کی آواز ایسی ہی آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. اس کے بعد ابو بکر نے کنکریاں نیچے رکھ دی. میرے نبی نے پھر ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دی. پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی. اس کے بعد انہوں نے زمین پہ رکھی. پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے اٹھائی اور اٹھا کر کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دی. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے رکھنے کے بعد فوراً وہ تسبیح پڑھنے لگی. اب 3 کو دے دی. ابو ذر غفاری کو سید صاحب قبلہ عطا نہیں فرمائی، بس ابو بکر کو دی، عمر کو دی، عثمان کو دی، ابو ذر کو نہیں دی. مولا کائنات شیر خدا اس مقام پر آئے نہیں تھے. اب میرے نبی کا جملہ سن لا اور اپنی محبت کا اظہار کر لا. سرکار علیہ السلام نے پہلے کنکریاں ابو بکر کو دی، پھر عمر کو دی، پھر عثمان کو دی اور ابو ذر غفاری سے فرمایا اے ابو ذر میرے بعد خلافت کی ترتیب ایسی ہی رہے گی جیسے میں نے کنکریاں عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. یا رسول اللہ زندہ باد 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 جنتی جنتی. یا رسول اللہ. اب ذرا غور کرنا، ایمان کی قدر سمجھیے. کتاب یہی ہے جو حضرت امام اعظم کی سنن ابی حنیفہ. میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جو لوگ ایمان کے لٹیرے ہیں سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی کلپیں بھیج کر ہماری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں 3 بار کتابیں لے کر کے گیا. یہ تو 1 بار ہے، 2 بار کتابیں لے کر گئے، تیسرا منش. 1 بار جھانسی لے کر گیا، 1 بار بنگلور لے کر گیا. لیکن میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ کرے وہ وقت بھی آ جائے کہ کتابوں کے ساتھ ہی مناظرہ ہو جائے. سبحان اللہ بے شک. سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ رب العالمین. ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے
बेंगलोर वाले हालात को देखकर, बाद वाले हालात को देखकर अच्छी तरह समझ में आ गया है कि इनका मबलग इल्म, इनके इल्म का चश्मा सिर्फ सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में भी हसन अल्लाह यारी जैसा मरदूद जिसको शियों ने ही नकार दिया है, बस उसी को सुन लेते हैं, या दो चार और है नाम निहाद वारसी, समझ गए, या डिप्लोमा होल्डर, उन दो चार को सुन लिया, घरों में बैठकर दो चार क्लिपे बना दी। अबे हिम्मत है तो सामने आते क्यों नहीं? हम बताएंगे हक क्या है, बातिल क्या है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईरानी डॉलर को अपने करीब नहीं लगाया है। हमारी बोली है करूं क्यों मद है अहले तुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहा नहीं। गौर फरमाना, ईमान की कदर किस कदर है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक हदीस जिक्र फरमाते हैं कि एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी का नाम सुना है, कितना प्यारा नाम है। बता दूं सिलसिला चिश्तिया के अंदर हुजूर सैयदना मौलाए कायनात का पहला खलीफा कौन है? ख्वाजा हसन बसरी। जल्दी बोलो ना यार, कौन सा सिलसिला? सिलसिला चिश्तिया। खानकाहे चिश्तिया जितनी भी पाई जाती है उनका उन तक फैज अगर आता है तो ख्वाजा हसन बसरी का आता है। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दारे खिलाफत दी है मौलाए कायनात शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। और ये वही ख्वाजा हसन बसरी है जिन्होंने मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा ईमान वालों की माँ हजरत उम्मे सलमा का मुबारक दूध शरीफ भी पिया है। यही ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। एक शख्स एक हदीस सुनाता है, जरा ईमान की कदर समझिएगा। आज जो सोशल मीडिया के जरिए अपने ईमान के सौदा कर रहे हैं, अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, मियाँ ये ईमान और इस्लाम है, ये तुम्हारे घरों की बिरयानी नहीं है, ये तुम्हारी चिकन चिल्ली नहीं है, जैसे खाओ वैसे खाओ, खाने में ऐब निकाल दो, ये इस्लाम है। ये तुम्हें सोशल मीडिया के जरिए नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उलमा की बारगाह में जानुए अदब तय करके मिलेगा और सही किताबें पढ़ के मिलेगा। अबे राज़ियों की किताबें पढ़कर सुन्नियों पर एतराज करने वालों, अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो सुन्नियों की किताबों से अपने दावे को साबित करो। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं तंजीम जाल हक को इस बात का मुकल्लफ बनाता हूँ कि 10 लाख का इनाम दूंगा, तुम सुन्नी किताबों से इस बात को साबित कर दो कि अमीर माविया गुस्ताख है या बागी है, या उन्होंने 72 को कत्ल किया है, या इमाम हसन के कातिल है, इमाम हुसैन के कातिल है। अबे कयामत आ जाएगी, तू क्या तेरा गुरु को डाल भी कभी उसको साबित नहीं कर सकता। और हमें चैलेंज जाहिलों से नहीं करना है, अपने मौलवियों को बुला के ला और अरबी किताबें पढ़, मुनाजरा उर्दू की किताबों से नहीं अरबी की किताबों से होगा। उस वक्त मैं तुझसे हदीस पढ़वाऊंगा और तब बताऊंगा कि दूध क्या होता है, पानी क्या हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बे तुम लोगों ने शायद हमें खाली समझ लिया है, खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी हथियार है, मैं इल्मी बोल रहा हूं, इल्मी हथियार हमारी किताबें हैं। हम सोशल मीडिया को सुन के तकरीरें नहीं करते हैं, किताबें पढ़ के तकरीरें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और सुन लो, हमारे नजदीक सबसे पहले दर्जा कुरान का है। और मैं एक बात इनसे बोल रहा हूं कि मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक इबारत, एक सनद, एक रिवायत लेकर के आ जाओ जिसमें मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा हो कि मेरी मोहब्बत में अमीर मुआविया को गालियां देना। एक लिया, एक रिवायत लेकर के आओ। ला ही का पाएंगे, जब है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? लाया तो उसको जाता है जिसका वजूद होता है। समझ में आई बात आपके?
الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. آپ کو ایک شخص حدیث سناتا ہے, کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کا فیصلہ فرما دے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ایک آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا, جس نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو برداشت کیا ہوگا. کیسے نکالا جائے گا؟ اس کا نام حناد ہوگا. حناد. حضرت خواجہ حسن بصری حدیث سن رہے ہیں, آپ بھی دھیان سے حدیث کو سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین کا گزر جہنم کے قریب سے ہوگا. ان کے کان سے آواز ٹکرائے گی کہ کوئی جہنم میں پڑا ہے, جہنم کی صعوبت ہے اور اس کی آگ برداشت کر رہا ہے, لیکن کہہ رہا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. یعنی حنان کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والا, منان کہتے ہیں بہت زیادہ احسان کرنے والا. وہ اللہ کو پکار رہا ہوگا. پڑا کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر پڑا ہوگا. اس لیے تھوڑی تھوڑی سختیوں پر زبان سے کلمہ کفر بکنے والوں ذرا اس حدیث کو سن کر دیکھ لو. وہ جہنم میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوگا, کہتا ہوگا یا حنان یا منان. سرکار سیدنا جبریل امین کی کے کان سے جب آواز ٹکرائے گی, اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, سجدہ کریں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا بولو جبریل کیا بات ہے؟ کہیں گے آقا, آپ کہیں گے پاک پروردگار ابھی میرا جہنم کے قریب سے گزر ہوا, عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اور میں نے عجیب سی آواز سنی. جہنم کے اندر کوئی جہنمی تجھے حنان کہہ رہا ہے, منان کہہ رہا ہے. اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی. رب فرمائے گا جبریل اس کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ. وہ جہنم میں ایمان والوں میں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا, یہ سب سے آخری جہنمی ہوگا. اس کو نکال کر حضرت جبریل سے کہا جائے گا نکال کر کے لاؤ. جبریل امین جائیں گے, خازن جہنم حضرت مالک سے کہیں گے آپ اس جہنمی کو نکالو. حضرت مالک چاروں طرف دیکھیں گے لیکن وہ جہنمی نظر نہیں آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں پھر جبریل امین جائیں گے, پھر سجدہ کریں گے, اللہ سے عرض کریں گے مولا اس کا تو پتہ ہی نہیں مل رہا ہے وہ جہنم کے کس گوشے میں ہے. اللہ فرمائے گا جہنم کے فلاں گوشے میں پڑا ہے, فلاں کونے میں پڑا ہے, جل کر کے کوئلہ ہو چکا ہے. اس کو نکالا جائے گا, لہر حیات میں اس کو غسل دیا جائے گا, وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا, تو نے فلاں گناہ کیا, تو نے فلاں گناہ کیا. رب قدیر کا فرمان سننے کے بعد وہ عرض کرے گا مولا میں گناہ گار تھا, تو نے میرے گناہ کی بنیاد پر مجھے جہنم میں ڈال دیا, لیکن جہنم میں جا کر کے بھی میں نے تیری بارگاہ سے امید نہیں ختم کی تھی. میں تجھے حنان کہہ رہا تھا, تجھے منان کہہ رہا تھا. رب قدیر ارشاد فرمائے گا اب دیر نہ کر, جنت کی طرف بڑھ جا, جہاں تک تیری نظر پہنچتی ہے اتنا حصہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو, اب خواجہ حسن بصری نے جب اس حدیث کو مکمل سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے اور رو کر کے فرماتے دیکھو ایمان بچانے کی اور ایمان کی حفاظت کی اہمیت بتا رہا. خواجہ حسن بصری رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. اللہ الصمد, کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. لوگوں نے کہا حضور جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں. نقیب اجلاس صاحب یہ جملہ سن کر کے جائیے, ہاں نہیں جملہ سن کر جائیے, بہت قیمتی جملہ ہے, کام آئے گا. ساری تقریر میں نے, ساری حدیث میں نے اسی جملے کو سنانے کے لیے کی اور آپ اسی موقع پہ جائیں گے, چلے جائیے گا مگر جملہ سنیں. خواجہ حسن بصری نے کہا کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. لوگوں نے کہا حضور جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا خاموش ہو جا, تجھے معلوم نہیں حضور کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے, کم سے کم ایمان کی گارنٹی تو ہے. ارے کچھ سمجھے ایمان کتنا قیمتی ہے. کٹ پٹ کے سزائے کھا کے کم سے کم جنت کی طرف تو چلے جائیں گے, لیکن جو صحابی کا گستاخ ہو گیا
اس کی گستاخی دن بدن بڑھتی رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں 1400 سال گزر گئے، سارے علماء ساری جماعت نے حضرت امیر معاویہ کو صحابی بھی مانا ہے، مسلمان بھی مانا. ارے بولو، تصدیق کرو میری بات کی. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، بولو جلدی. اور کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہو محفل میں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ہوگا، اگر ہو تو اب بھی مجھ سے سوال کر سکتا ہے. اور میری بات اگر ان کے کان سے ٹکرا رہی ہے جو جاہل نہیں اجہل ہے، جو گوار نہیں گواروں کے بھی گوار ہیں، میں ان کو بھیا تعظیم کا لفظ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نے مجھے دلیل دی ہے، من یکون یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الحاویہ. شفا شریف کی شرح ہے، کتاب کا نام نسیم الریاض ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے جہنمی کتا کہہ کر گئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. علامہ شہاب الدین خفاجی کی کتاب جس کا نام ہے نسیم الریاض، شفا شریف کی شرح ہے. آپ فرماتے ہیں جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. تو جہنمی کتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ حق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 100 بار ان کو دعوت سخن ہے. میں تو ایک بار نہیں بار بار آتا ہوں، جب ضرورت پڑ جائے تب بلا لیجیے. حق کو ہم نے ثابت کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین یہاں کا بھی رخ کیا ہے، وہاں کا بھی رخ کیا ہے، اور رخ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جنتی بھی ہے، اور ہر صحابی نبی. ایمان کی قدر سمجھ میں آئی؟ اور سنو، کچھ بھی ہو جائے، یہاں تلوار بھی رکھی ہو پھر بھی ایمان نہیں چھوڑنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ. میرے امام نے اس میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. 3 نوجوان تھے ملک شام کے رہنے والے، دن میں اللہ کے لیے قربانیاں دیتے، رات میں عبادت کرتے. فَأَسْرَهُمْ مَلِكُ الرُّومِ مَرَّةً، روم کے بادشاہ نے ایک بار ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ قاری صاحب آگے آ جاؤ، مائک کو آپ ہی سنبھال لو، کم سے کم بیچارہ لاوارث پڑا ہو. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. روم کے بادشاہ نے قید کر لیا، 2 آفر دیے، ایک ڈیمانڈ کی. غور کرنا، اس نے آفر کیا دیا؟ اس نے کہا انی اجالو فیکم ملکی وازوجکم بناتی وانتم تدخلون فی النصرانیہ. روم کا بادشاہ کہتا ہے، روم کم کریں، روم کا بادشاہ کہتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ریپیٹ کم کریں آواز سے. بولتا ہے کہ آپ کے لیے 2 آفر ہیں. پہلا آفر یہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، بادشاہت بھی تمہیں دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک ڈیمانڈ ہے. شرط کیا ہے؟ تم اسلام چھوڑو نصرانی ہو جاؤ، اسلام چھوڑو نصرانی ہو جاؤ. معاذ اللہ رب العالمین. اب توجہ فرمائیے گا، عقیدہ اہل سنت سے کبھی پھرنا نہیں ہے. کیسی گھڑی ہے سختی کی. روم کے بادشاہ نے جب اتنا کہا تو انہوں نے میرے نبی کو پکارا، سرکار علیہ السلام کو یاد کیا. روم کا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کلمہ اسلام چھوڑنے والے نہیں ہے. اس نے کہا 3 کڑاؤ لائے جائے، بڑے بڑے برتن لا کر اس میں تیل کھولایا جائے. روم کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا، کہنے لگا 2 منگائیے، تیسرے کو میرے حوالے کر دیے. چھوٹے والا جو ہے اس کو میں اپنی بیٹی کے ذریعے گمراہ کر دوں گا. میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اس کے حسن و جمال میں پھنسا کر کے میں اس کو اپنی طرف لے کر کے آ جاؤں گا. روم کے بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا، اس نے چھوٹے والے کو چھوڑ دیا. 2 کڑاؤ لے کر آئے، تیل کھولایا گیا. اب ذرا غور کرنا، تم پر تیل کھولنے والی کیفیت نہیں ہے، تمہارے پاس بس اتنا ہے کہ کوئی
یار آ جاتا ہے، کوئی نیم برابزی آ جاتا ہے، دوستیاں کرتا ہے، تعلقات بڑھاتا ہے، ابھی اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ یہ دوستیاں کتنی خطرناک ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ روم کے بادشاہ نے دونوں کو آگ میں ڈال دیا، دونوں کو کھولتے تیل میں ڈالا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا بندہ بچتا ہے، 6 مہینے تک وہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کو بھیجتا رہا، رات میں آتی رہی، اس کے پاس بیٹھتی رہی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس اللہ والے نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے، اے اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا مجھ سے زیادہ بھی کوئی حسن و جمال والا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، کہا میں اس نبی پر فدا ہوں جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ کہا دیر نہ کر، مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ اس نے کہا غسل کر کے آئیے، غسل کر کے آئی، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا۔ اب دونوں نے اپنا راستہ لے لیا، راستے میں جا رہے تھے، گرد و غبار اٹھتی ہے، سامنے سے دیکھا تو کون آ رہا تھا؟ وہی 2 بھائی گھوڑوں پر سوار تھے جن کو 6 مہینے پہلے کھول کے تیل میں ڈالا گیا۔ سچی سنیت پر جو مرتا ہے نا، وہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ بھائی نے پوچھا آپ کو تو 6 مہینے پہلے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، آپ کو میری شادی کیوں آیا؟ تو کہا اللہ نے تیری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ بھیا تیل میں ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے جملہ اعلیٰ حضرت نے محفوظ کیا ہے، تاریخ کا جملہ، ما کانت الا الغطسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ کہا بھیا کچھ نہیں، بس ایک ڈبکی لگی اور اس کے بعد تو اللہ نے جنت الفردوس کا عیش و آرام عطا فرما دیا۔ دیکھا آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رو کر کے کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ ملک شام کے تینوں نوجوان اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے تمہیں شہد دے رہے ہیں۔ سختیاں کتنی بھی آئے، پریشانی کتنی بھی آئے، چاہے آپ کو کوئی بھی حکومت وقت پریشان کرے یا آپ کو دنیا شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یاد رکھنا آپ کو اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے جانا ہے۔ اور کہاں تک لے کر جانا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو، لہد میں اس نے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ ایمان کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ اب جس نے ایمان کو بچا لیا ہے وہی حقدار ہے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے۔ ارے جس نے اشرف علی تھانوی کو اپنا امام مان لیا اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ وہ حضور کی عزت پہ بات کرے۔ ارے بولو، جس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب حضرت مولا کائنات سرکار علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے، اس کو حق پہنچتا ہے؟ بولو، حق نہیں پہنچتا۔ جس نے ابو بکر صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانا اس کو سرکار کی عزت پر پہرا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں کہوں گا سنو سنو، ابو بکر صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے، اس کی پہچان، اس کی علامت ہے، میرے سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں اس امت کو عطا فرما دی تھی۔ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، امام دار قطنی نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مولا کائنات ساقہ کریم علیہ السلام جب مرض وصال میں تھے، فیاتیہ المؤذن فیوزنہ بالصلاۃ، سرکار علیہ السلام مرض وصال میں ہے، اپنے بستر شریف پر ہے، سرکار نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ اس وقت میرے نبی کی بارگاہ میں مؤذن آتا اور آ کر کے کہتا حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تب میرے نبی ارشاد فرماتے فیامروا ابا بکر لیصلی باللہ، میرے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو حکم دیتے جاؤ نماز پڑھاؤ۔ اس حدیث کے راوی بھی مولا کائنات ہے۔ بھائی میری طرف دیکھیے ذرا توجہ کیجیے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق نامی کتاب میں اس روایت کو لیتے ہیں، فرماتے ہیں مولا کائنات نے خود اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور کے مرض وصال میں مؤذن آتا خبر دیتا حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرے نبی ابو بکر صدیق اکبر کو حکم دیتے فرماتے جاؤ نماز پڑھاؤ۔ مولا کائنات کہتے ہیں وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، حضور کو پتا ہوتا تھا کہ علی بھی موجود ہے۔ ارے بول تو صحیح یار، ایسے دمدار انداز میں نہیں بولنا، دمدار انداز میں بولیے۔ میں دلیل دے رہا ہوں اور اس دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔
اس لیے کہ یہ خود مولا کائنات کی دلیل ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، علم کے شہر کا دروازہ بول رہا ہے. مولا کائنات نے کہا حضور کو پتا ہوتا تھا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں، لیکن پھر بھی حضور ابو بکر سے کہتے تھے تم جاؤ مصلی پر جا کر نماز پڑھو. فری کرو. توجہ ہے، غور فرما رہے. اب اگلا جملہ سننا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان سنیے گا بزبان مولا کائنات. کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرنا فی امور دنیانا فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلامی وقوام الدین. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اب پہلے اس جملے کو دوبارہ دہرائیے. مؤذن آتا تھا، اذان کی نماز کی خبر دیتا تھا. سرکار ابو بکر صدیق اکبر سے کہتے تھے جاؤ مصلی پہ جا کر سارے صحابہ کو نماز پڑھا دو. اب نماز پڑھنے میں ابو بکر کے پیچھے عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، سعد بھی کھڑے ہیں، سعید بھی کھڑے ہیں، حضرت معاذ بھی کھڑے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے افراد پیچھے کھڑے رہتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرمائیے گا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتا ہوتا تھا کہ علی موجود ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے نہیں کہتے تھے. کہتے اس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا، ہم نے سوچا خلیفہ کس کو بنایا جائے. حضرت مولا کائنات نے کہا ہم نے غور کرنے کے بعد خلیفہ اسی کو بنا لیا اور دنیا کے لیے خلافت کے لیے اسی کو چن لیا جس کو سرکار نے ہماری نمازوں کی امامت کے لیے چن لیا تھا. توجہ ہے، وہ تو نہیں بیس تو کرو، بیس پر توجہ ہے. ہاں تھوڑا سا ٹریبل بڑھا دیں. غور فرما رہے ہیں کیا کہا مولا کائنات. ارے یار جملہ تو یاد کر لو کم سے کم. وہ پتہ نہیں کہاں سے رٹ رٹا کے الٹی سیدھی باتیں آتے ہیں. تم تو صحیح باتیں یاد کرو. کیا کہا ہم نے خلافت کے لیے اسی کو چنا جس کو حضور نے ہماری نماز کی امامت. جلدی بولو جلدی بولو، جملہ یاد کر لو. ہم نے خلافت کے لیے اسی کو چن لیا جس کو ہمارے نبی نے ہمارے نماز کی امامت کے لیے چن لیا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ بھی میں نے پڑھ دیے، تلاش کر سکتے ہیں کر رہے اگر شکت ہو تو. ورنہ جن کو ہندی آتی ہے ان کو اردو نہیں آتی، اور جن کو اردو آتی ہے ان کو عربی نہیں آتی، تو وہ کیا تلاش کریں گے؟ سید صاحب اللہ وہ صرف بکواس تلاش کر سکتے ہیں، حوالہ جات تلاش نہیں کر سکتے. توجہ ہے آپ کی. میں نے عرض کیا تھا کہ تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری انہی کے سر پر ہے جو سچے سنی ہے، اور جن کی بولی یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ جانتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت سرکار کے پیغام کی عزت و وقار کو بچانا ہماری ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی اس کے حقدار ہیں. مثال کے طور پر سید صاحب تشریف فرما ہے، ان کے گھر کے اندر مال رکھا ہو تو میں کیوں ان کے گھر کی حفاظت کروں گا جبکہ مجھے ان کے مال سے کچھ لینا دینا نہیں. اور میری ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے بلا تشبیہ و تمثیل. کوئی رافضی کیوں حفاظت کرے گا، کوئی وہابی کیوں حفاظت کرے گا، کوئی دیوبندی کیوں حفاظت کرے گا، کوئی چکرالوی کیوں حفاظت کرے گا، کوئی نیم رافضی کیوں حفاظت کرے گا؟ یہ حفاظت تمہارے ذمہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں. اس لیے کہ تم نے اپنے امام کو مانا ہے اور امام نے تم سے ہی تو کہا یہ کہو سرکار سے عشق کرو. ہم نے کہا عشق رسول کا فائدہ کیا ہے؟ تب اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہم نے کہا عشق کہاں تک کرے؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم نے کہا چراغ لے کر پہنچ گئے قبر میں، اب بتاؤ فائدہ کیا ملے گا؟ تب میرے امام نے کہا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ.
کبھی کبھی پانی کا قحط پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ برسات میں آج کی محفل میں نعروں کا قحط پڑا ہوا ہے نا؟ ممبر سے بھی نعرے نہیں لگ رہے، حالانکہ لگوانے کا شوق مجھے ویسے نہیں، ہاں ایک شوق ہے کہ ذکر ہو جائے، ذکر کی نیت سے۔ اور میں اچھا ظاہر سی بات ہے ابو جہل کو حضور کے چہرے میں اپنی ہی شکل نظر آئی نا، بے شک اور ابو بکر صدیق اکبر کو اپنی ہی نظر آئی، تو کیا کہا حضور آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں۔ بے شک یہی تو سب سے بڑا رونا ہے اس قوم کا، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو مفسد کہہ دیا، اور جو فساد کرنے والے ہیں ان کو مصلح کہہ دیا۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں میاں، یہ تو بہت پرانا ہے۔ ہاں اب جاہلوں سے کیا کہنا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کہتا ہے جب جاہل تم سے بولے بات کرے تو یہ کہہ کے گزر جاؤ اللہ سلامتی فرمائے۔ ہم ان جاہلوں سے بات نہیں کرتے، ان جاہلوں کے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان جاہلوں کے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، ہم ان جاہلوں کو سامنے بٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو آ جائیے بھائی، دو تو ہو گئے، تیسرا اور صحیح۔ ہے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے نا؟ لیکن ہم جانتے ہیں بڑا شور سنتے تھے ہاتھی کی دم کا، وہاں جا کے دیکھا تو رسی پڑی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں بس یہ سب سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں، کمروں میں بیٹھ بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے ان کو صحیح سے اردو پڑھنا نہیں آتی، تو یہ عربی کتابوں سے کیا بیان کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ غور فرمائیے گا، بات چل رہی تھی سرکار علیہ السلام کے تحفظ ناموس رسالت کی۔ ہم الحمدللہ تحفظ ناموس رسالت پر بھی پہرا دیتے ہیں، تحفظ ناموس صحابہ پر بھی پہرا دیتے ہیں، تحفظ ناموس اہل بیت پر بھی پہرا دیتے ہیں، تحفظ ناموس اولیاء پر بھی پہرا دیتے ہیں، تحفظ ناموس عقائد پر بھی پہرا دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ کام کسی اور سے نہیں ہوگا، یہ امام احمد رضا خان کے چاہنے والوں سے ہوگا۔ اور حق والوں کو فتنہ کہنا، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہوگی، منافقین سے قرآن نے کہا تھا نا کہ تم اصلاح کرو، اور زمین کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ارے بھائی زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن قرآن نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کیا فرمایا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا يعلمون۔ کہا کہ سنو یہی فسادی ہے، وہ اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نہیں یہ فسادی ہے۔ تو امام احمد رضا خان پر کیچڑ اچھالنے والوں اور امام احمد رضا خان کے ماننے والوں پر کیچڑ اٹھانے والوں، اب تو الحمدللہ فتنہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری نظر میں فتنہ ہے بھی تو کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ آئینے میں اپنی ہی گندی شکل نظر آتی ہے، اس لیے کہ فتین کو فتنہ ہی نظر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں چور کو سب چور نظر آتے ہیں، آپ جانتے ہیں فتین کو سب فتنے نظر آتے ہیں۔ ہمارا فتنہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے سرکار کے در کی غلامی کی ہے۔ تمہیں اگر یہ فتنہ لگتا ہے تو فتنہ لگتا رہے، ہم ایسے فتنے تمہارے اعتبار سے بار بار کریں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے سرکار کے در کی غلامی کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سنو، سرکار کی عزت کی اور سرکار کی ناموس کی بات کرنا یہ الحمدللہ ہمارا حق ہے، بولو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حضور کی عزت پر پہرا دینا
اگر ہمیں اس کی توفیق مل رہی ہے تو ہم غرور نہ کریں. یہ حضور کی بارگاہ ہے. رب چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی اپنے محبوب کے در کی غلامی کرا دیا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ایک حدیث سنیے گا الادب المفرد امام بخاری کی ہے. جس طرح بخاری شریف ہے اسی طرح الادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب ہے. اسی طرح تاریخ بھی بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ. حضور کی عزت پر پہرا دینا انسان ہی نہیں اللہ چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی خدمت لے لیا کرتا. بولو تو صحیح یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے سرکار کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی آیا. ہاتھ میں تھا تھیلا, پکڑ کر کے آیا, کہنے لگا اس کے اندر ایک جانور ہے, اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو. قاری صاحب اس نے کہا میں بھی رسول مان لوں. نقیب صاحب اب تو تازہ دم ہو کے آئے ہیں. ہاں تو اب بولیے تو صحیح یار, آپ تو خاموش بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اتنا خاموش ہمارے علاقے میں نقیب ہوتا تو بھائی صاحب میں نے اب تک تو اس کا کلاس لے لیا ہوتا. لیکن آپ کانپور کے ہیں اس لیے کہ آپ کے کان پہلے سے پر ہیں تو مزید پر کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ بولیے ذرا, آپ سمجھ رہے ہیں میں بھی آپ ہی کی کیٹیگری میں ہوں. آپ بھی بہت دیر سے ہیں تو میں بھی تھکا آ رہا ہوں. مدینہ شریف سے الحمدللہ 1 تاریخ کو آنا ہوا اور 2 تاریخ سے مسلسل پروگرام بھی ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھ سے خدمت لے رہا ہے. میں جس انداز سے کر پا رہا ہوں اللہ قبول کرے. غور فرمائیے, حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی چیلنج تھا حضور کی رسالت پر. اب اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کیسے توفیق عطا فرمائی ذرا غور کرنا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے فوراً تھیلا کھولا, جانور نیچے ڈال دیا. جانور نکلا تو اس کو عربی میں دبن کہا جاتا ہے, اردو میں گوہ کہا جاتا ہے. گوہ جانتے ہو کہ آپ بچھ کپڑا اور نیولے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں آ گیا اور آنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے عربی زبان میں اس سے فرمایا یا دبو. سرکار کا فرمان سنا. ارے وہ تو نبی کو جانتا تھا, نبی کو پہچانتا تھا, نبی کی معرفت اس کو تھی. یہ تو وہ چیلنج کو قبول نہ کرے جس کے پاس وہ قدرت نہ ہو. یہ تو کائنات کا دولہ ہے, یہ تو ساری کائنات کی الحمدللہ رب العالمین باغ ڈور سنبھالتا ہے. یہ تو وہ نبی علیہ السلام ہے جن کے لخت جگر عبد القادر جیلانی غوث پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. میرے نبی نے فرمایا یا دب. جیسے ہی سرکار نے یا دب کہا عربی میں, اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے یا گو. سرکار علیہ السلام کا فرمان سن کر اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. وہ عربی میں بول رہی ہے گو, کہتی ہے لبیکا و سعدیکا یا زینا من واف یوم القیامہ. ایک قیامت کی زیب و زینت, ایک قیامت کے دولہ, بتائے تو صحیح میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی, قریہ قریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو اس نے جواب دیا حضور میں حاضر ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, میرے سرکار نے فرمایا من تعبد, یہ بتا تیرا معبود کون ہے. بھیا بولو, پنوا انوا کھا کے بیٹھے ہو, کہاں گٹکا کھا کے پنوا کھا کے. زندگی خوشیاں تے چاواں دی تھی ہے, زندگی امیداں دی سہیلی ہے. جیڑی چیز کسے تو ادھاری نہ لئی جا سکے اونوں زندگی کہندے. او پنوا انوا کھا کے بیٹھے ہو, کہاں گٹکا کھا کے پنوا کھا کے. تھوڑا سا بیداری کا ماحول لائیے. ماشاءاللہ آپ بیدار تو ہیں لیکن اور بیداری پیدا کی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. آگے بس میرا مدینہ ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعبد, یہ بتا دے تیرا معبود کون. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا, کیا کہا تیرا معبود کون ہے.
غور فرمانا، رسول کریم علیہ السلام نے جب اتنا ارشاد فرمایا من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ وہ کہتی ہے الذی فی السماء عرش سبحان وفی اللہ الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت ثواب وفی النار عقاب۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرا معبود کون ہے؟ کہنے لگی وہ اللہ رب العزت ہے، آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے اور جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ سبحان اللہ واہ ماشاءاللہ بے شک۔ چیلنج کس پہ تھا؟ اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو بولو بولو کیا چیلنج تھا؟ اب حضور کی رسالت کی عزت پر پہرا دینے کی بات آ گئی۔ سرکار علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من انا، اب یہ بھی بتا دے میں قد خواب من کذب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتی ہے حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ کون کہہ رہا ہے بھئیہ، کون کہہ رہا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ گو، جانور، بولو بولو کیا کہا؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ آخری نبی بن کر۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، کہنے لگی قد افلح من صدقک، حضور میں جانتی ہوں کامیاب وہی ہوگا جو آپ کو مان لے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ وقد خاب من کذبک، اور حضور جس نے آپ کو جھٹلا دیا وہ ناکام ہو گیا، اس کا کچھ کام نہیں۔ ہم نے کہا بالا حضرت امام اہل سنت کو پڑھیے گا، جب اس کا جملہ ہے قد افلح من صدقک، جس نے آپ کو مان لیا ہے وہی کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا جس نے مانا ہے اسی کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے قد خواب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلا دیا، جو آپ کے دامن سے الگ ہو گیا، وہ ناکام و نامراد ہوا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا۔ مستغنی کہتے ہیں الگ ہٹنے والا، بے نیاز ہونے والا، چھوڑنے والا، دور جانے والا۔ میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس تھوڑی دیر کی گفتگو اور کرو، چونکہ صبح کلاس بھی کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟